اور پھر یہاں سے عباد الرحمان کی صفات شروع ہوتی ہیں. رحمان کے بندے جو خاص بندے ہیں، وہ پیچھے رحمان کا ذکر ہوا نا، تو اب رحمان کے بندے وہ ہیں جو یہ کام کریں تاکہ وہ رحمان کی رحمت کو پائیں. وہ کون ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اور اگر جاہل ان سے مخاطب ہوں تو بس سلام کہہ کر کنارہ کش رہتے ہیں، یعنی جہالت کے جواب میں بھلی بات کرتے ہیں، بد کلامی نہیں کرتے، فحش گوئی نہیں کرتے، بد مزاجی سے نہیں کام لیتے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی چال بھی بہت آرام والی ہوتی ہے. آرام سے مراد یہ نہیں کہ سست چال ہوتی ہے، بلکہ قدم جما کے، شور کیے بغیر اور بھاگے دوڑے بغیر، دوسروں کو تکلیف دیے بغیر باوقار اور پرسکون انداز میں چلتے ہیں، کیونکہ چال بھی انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، الحمدللہ اگر سارا سال نہیں تو رمضان میں، اور رمضان سارا بھی نہیں تو رمضان کے آخری عشرے میں راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. تو رات کی نماز کی بہت اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے رات کے قیام میں 10 آیتیں تلاوت کی اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے، اور یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور وہ جو کہتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، اس کی ہیٹ کم نہیں ہوگی، زیادہ ہی ہوگی. یعنی ہوتا ہے نا کہ جب گرمی آتی ہے تو انسان تھوڑا اس سے مانوس ہوتا ہے، تو پھر گرمی کم لگتی ہے، شروع میں ایک دم جب چینج ہوتی ہے تو طبیعت پہ بڑی بھاری گزرتی ہے. جہنم میں کیا ہوگا کہ آگ سے جب تھوڑا سا بھی مانوس ہونے لگے تو اس کی ہیٹ انکریز کر دی جائے گی. فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. ہم نہ اضافہ کریں گے مگر عذاب میں ہی، یعنی جہنم کے عذاب میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جب اس کی شدت ذرا کم محسوس ہونے لگی تو اس کا ٹیمپریچر اور اس کی سزائیں اور بڑھا دی جائیں گی. ہم سب کو خاص طور پر اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے. یہ اصل کامیابی. اور یہاں سے تو ہمیشہ کے گھر میں داخل ہونا ہے نا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کو شروع ہونا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی فکر کریں اور جہنم سے پناہ مانگیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو، یعنی اس سے بچنے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے، جہنم خود کہتی ہے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. تو ہر روز کم از کم 3 بار ضرور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کے رکھے. اور جب ہم جہنم سے بچنے کی دعا کریں گے اور فکر کریں گے نا، تو پھر وہ کام بھی چھوڑیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. انہا ساءت مستقرا ومقاما. بلا شبہ وہ بہت بری جائے قرار ہے اور بہت برا مقام بھی ہے. اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے. اور وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں پکارتے، نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. اور جو شخص ایسے کام کرے گا ان کی سزا پا کر رہے گا. استغفر اللہ. یعنی قتل اور زنا کی سزا ہے، اس پر حد بھی ہے، یہ حدود میں سے ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ. قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ کے لیے پڑا رہے گا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا. ہاں، جو شخص توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یاد رکھیے، خالص توبہ
گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. یعنی اللہ تعالیٰ واقعی رحمان اور رحیم ہے کہ انسان سے اگر کچھ گناہ ہو چکے ہیں اور انسان ان پر پھر شرمندہ ہوتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، ٹوٹلی اپنا لائف سٹائل بدل لیتا ہے، تو پھر جو پچھلے ماضی میں برے کام ہوئے تھے ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. یعنی ان پر پھر سزا نہیں دی جاتی. یعنی قیامت کے دن اگرچہ اس کے اعمال نامے میں وہ لکھے ہوں گے مگر اس کو سزا نہیں ملے گی، ان پر اس کو نقصان نہیں دیں گے، کیونکہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے اس آدمی کی طرح ہے جس پر ایسی تنگ زرہ ہو کہ جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. آدمی جب نیکی کرتا ہے تو ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے، پھر دوسری نیکی کرتا ہے دوسرا کڑا ٹوٹ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ زرہ ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر آ جاتی ہے. یعنی گناہ جو ہے وہ انسان کو جکڑ لیتے ہیں، اس کے دل کو بھی پکڑ لیتے ہیں اور اوور آل بھی اس کو جکڑ لیتے ہیں. یعنی ایسا انسان ریلیکس نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا. تو توبہ جو ہے وہ ایک ایک وہ جو کڑا ہے جس نے انسان کو جکڑا ہوا ہے اس کو توڑنا شروع کر دیتی ہے، اور ایک ایک نیکی جو ہے وہ انسان کو شرح صدر عطا کرتی. جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر سنتے ہیں، یہ سب نیکی کے کام ہے نا. تو اس سے آپ کے اندر آپ کے دل کی گھٹن میں ضرور کمی واقع ہوتی ہے. اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ گویا اللہ کی طرف یوں رجوع کرتا ہے جیسا کہ رجوع کرنے کا حق ہے. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لغو کام پر ان کا گزر ہو تو شریف آدمیوں کی طرح وقار سے گزر جاتے ہیں. یعنی جھوٹ، کھیل کود اور بری باتوں سے بھری مجلسوں سے اعراض برتتے ہیں. بری باتیں کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر حیا ہوتی ہے اور وہ ایسی مجلسوں میں جاتے بھی نہیں ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے عباد الرحمان کی اس بات پہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ جھوٹی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیتے. یعنی ایسے مجالس میں نہیں جاتے جہاں جھوٹ فریب کا کاروبار ہو یا دھوکہ دہی ہو یا پھر جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہو، ان جگہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو فرمایا تو اس کا کیا حال ہوگا جو جھوٹ بولے اور اس پر عمل کرے، پھر اس کی کیسی پکڑ ہوگی. جو شخص جھوٹ سے نہ بچے اس کا تو روزہ بھی قبول نہیں ہوتا. من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کی باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. اور جب انہیں اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے ہیں. رب کی آیات کو بس اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتے. بہرا وہ ہوتا نا جس کے کان کو آواز لگے بھی تو اس کو سنائی نہیں دیتا اور اندر نہیں کچھ بھی اترتا، سمجھ کچھ نہیں آتی کہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے. تو اسی طرح قرآن کو بس صرف اس طرح سننا کہ کچھ سمجھ نہ آئے تو یہ بھی درست نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن سننا چھوڑ دے انسان. اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اور وہ جو دعا کرتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا. قرضی کہتے ہیں مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو اللہ کا مطیع فرما دیکھے. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کے بچے کو نیکی کا کام کرتے ہیں تو جو آپ کو خوشی ہوتی ہے وہ کسی بڑی دولت کے کمال لانے پر بھی نہیں ہوتی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے اور انہیں باادب بنانا چاہیے، دوسروں کے فائدے کا بنانا چاہیے، امت کی اور تمام انسانیت کی خیرخواہی کرنے والا بنانا چاہیے. اور اسی طرح یہاں پر یہ جو لفظ ازواج ہے نا، اس کا اطلاق شوہر کے لیے بھی ہوتا ہے، بیوی کے لیے بھی ہوتا ہے اور ساتھیوں کے لیے بھی ہوتا ہے جن کے ساتھ مل کے انسان کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ازواج جو ہے وہ صرف شوہر بیوی ہی نہیں ہوتے بلکہ جن لوگوں کے ساتھ انسان مل کے نیکی کے کام کرتا ہے، اچھے اچھے کام کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے دن کا ایک بڑا حصہ گزرتا ہے. تو یا اللہ وہ ہمارے لیے فتنہ نہ ہو، وبال جان نہ ہو، بلکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو.
آپ دیکھیں جب اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں نا تو بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جو لوگ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر روز صبح اٹھ کے بخار چڑھا ہوتا ہے کہ ہائے کام پہ جانا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ باس ایسا ہے کہ جو کبھی شرافت سے بات ہی نہیں کرتا، کبھی انسانوں جیسی بات ہی نہیں کرتا. کولیگز ایسے ہیں جو ہر وقت جڑیں کاٹنے کو تیار ہیں. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں انسان کام کرتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے بھی مسکرا کے سوتا ہے کہ صبح پھر ہوگی، اور پھر صبح جائیں گے، اور پھر صبح اچھے اچھے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی. تو آج کے بعد جب یہ دعا مانگے نا تو اس میں صرف گھر والوں کی نہیں مانگے، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی مانگے کہ اللہ انہیں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. کیونکہ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے بھی لگتے ہیں لیکن ہمارے لیے بڑی مصیبت بھی بن جاتے ہیں، یعنی بہت ڈسٹرب بھی کرتے ہیں طرح طرح کی غلط باتیں کر کے یا غیبت کر کے. کیونکہ کچھ دوستوں نے تو دوستوں کو ڈسٹ بن بنایا ہوتا ہے، یعنی جو بری بات دیکھی، جو ایکسپیرینس ہوا وہ لا کے ان پہ ڈمپ کر دیا، اور باقاعدہ کال کر کے یا میسج کر کے کوئی نہ کوئی بری خبر سناتے رہتے ہیں آپ کو. کیونکہ ان کا اپنا دماغ خراب ہوتا ہے، خود نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے، لہٰذا ہر ایک سے وہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی لڑائیوں کی داستانیں آپ کو سناتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ یا وہ ٹھیک ہو جائے یا پھر ہمیں ان سے نجات دے. کیونکہ انسان کا سارا دن خراب ہو جاتا ہے جب صبح صبح ہی انسان کے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے یا ایسے لوگوں کی بات سنے. اس کے برعکس جب آپ کسی کو صبح صبح ملاقات کریں ہنستے مسکراتے ویلکم کرتے ہوئے تو پھر آپ دیکھیں دن کیسے گزرے گا اور زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی، اور نیکی کے بڑے بڑے کام، بھاری بھاری کام آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ اللہ جو ہمارے فالوورز ہوں، جن کی ہم امامت کریں، وہ بھی متقی ہوں. کیونکہ جس انسان کے فالوورز متقی ہوتے ہیں وہ امام کو بھٹکنے نہیں دیتے. جیسے امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، اتنی سی بھی غلطی کرے تو پیچھے والا اگر حافظ الرٹ ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ زیر زبر کو بھی جانے نہیں دیتا آگے. لیکن اگر وہی غافل کھڑے ہیں پیچھے تو بڑی بڑی مسٹیکس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح اگر ہمارے ساتھی یا ہمارے فالوورز، یا جیسے ایک ماں ہے تو بچے اس کے فالوورز ہیں، نیک بچے ہوں گے تو وہ ماں باپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھیں بابا یہ نہیں کریں، دیکھیں ماما یہ نہیں کرے، یہ اللہ نے منع کیا ہے. تو یا اللہ ہمیں متقین کے بیچ میں رکھ، اور متقین کے ساتھ ہی ہم وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ہاتھوں ہماری روح نکلے، اس وقت وہ ہمیں سنبھالنے والے ہوں، نیک لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے والے ہوں، تاکہ ہماری آگے کی منزلیں بھی آسان ہوں. تو یہ انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی، اور اس کے لیے انسان کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. اور یہ دنیا میں بھی انسان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہیں، اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہترین دوست ہوں گے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ بہشت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. وہاں دعائے حیات اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھی قرارگاہ ہے اور کتنی اچھی قیام گاہ. تو 11 صفات کا ذکر ہے یہاں، انکساری اور بردباری، تہجد پڑھنا، اللہ کا خوف رکھنا، فضول خرچی اور بخیلی چھوڑ دینا، شرک سے بچنا، زنا چھوڑ دینا، ناحق قتل نہ کرنا، توبہ کرنا، جھوٹ چھوڑ دینا، بدسلوکی کرنے والے سے درگزر کرنا، حق کی دعوت قبول کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا محتاج ہے. اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تو تم حق کو جھٹلا چکے، اب جلدی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا محال ہوگی. سورۃ الشعراء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. تلک آیات الکتاب المبین. لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت أعناقهم لها خاضعين. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. طاسیم میم، یہ وضاحت کرنے والی کتاب کی آیات ہیں. اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو اس غم میں شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے. اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی معجزہ اتار دیتے جس کے آگے ان کی گردنیں جھک جاتی، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یعنی ان کو قرآن میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. یہ لوگ تکذیب تو کر ہی چکے ہیں، تو اب جلد ہی انہیں ان باتوں کی حقیقی خبریں مل جائیں گی جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات پیدا کی ہے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب ہر چیز پر غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے. اس صورت میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کی تکرار ہوئی ہے. سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع کی گئی وہ کائنات کی نشانی ہے. آیات کونیہ میں سے ہے کہ لوگ کائنات کی نشانیوں پہ غور نہیں کرتے. اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اسی وجہ سے مومن نہیں کہ غور و فکر کا طریقہ ان کا درست نہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے، العزیز الرحیم. العزیز ایسی ہستی ہوتی ہے جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہوتی ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، جو کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل و فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہوتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا. وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ جیسی کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں، اور مخلوقات اس کی شدید محتاج ہیں، اس تک رسائی پانا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ چونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے. غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، بھاگنے والے اس کو عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے. اور الرحیم تو بہت رحم کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، جو مساکین کی فریاد رسی کرتا ہے اور سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ وہ اس کی اطاعت کریں یا نہ کریں. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور وہ واقعہ یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون جو اپنی جان پہ بھی ظلم کرتی ہے اور خاص طور پر بنی اسرائیل پہ ظلم ڈھا رکھا ہے. یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے عرض کیا، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. بہت جابر قسم کے لوگ تھے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرا سینہ گھٹتا ہے یعنی دم رکتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، یعنی اتنا پریشر ہے ان کے ظلم و ستم کا مجھ پر کہ میں ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا، لہذا ہارون کو بھی رسالت عطا فرما. تو یاد رکھیے اگر کوئی کام آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بری بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں پاتے ہیں، یہ میں نہیں کر پاؤں گا. ایسی کیفیات ہر ایک کے اوپر آتی ہیں جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور بعض اوقات وہ ایسی ہوتی ہے کہ آپ کہتے نہیں میری لمٹ سے باہر ہے، میرے لیے مشکل ہے. تو جب بھی ایسا کوئی مرحلہ ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر میں آ رہے ہوں اور آپ کے لیے بڑے پیمانے پہ کوکنگ مشکل ہو، یا دین یا دنیا کا کوئی بھی کام ہو، تو اس میں کسی دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ہارون کو بھیج دیجئے، پھر ذرا ہم 2 ہوں گے نا تو تسلی ہوگی. تو جب آپ کے ساتھ کسی نیک کام میں اور مددگار بھی مل جاتے ہیں تو بڑے سے بڑے کام پھر آسان ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ 2 طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں. ایک اسے نیکی کا حکم دیتا اور برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑتا. جس کو اس کے برے ہمراز سے بچا لیا گیا پس وہ محفوظ رہا. تو آپ کا ہمزاد جو تھا وہ مسلمان تھا، ٹھیک ہے. اور نیک وزیر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکمران کی بھلائی کا سبب بنتا ہے.
یعنی کسی بھی کیپیسٹی میں آپ کو کوئی اچھا مخلص ساتھی، مددگار، مشورہ دینے والا، آپ کا مینٹور، کوئی تربیت کرنے والا مل جائے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی. کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی پریشر آتا ہے تو انسان کا دل چاہتا ہے میں کسی سے مشورہ کروں، کوئی ڈیسیژن آپ نے لینا ہے. تو یاد رکھیے اکیلا انسان اکیلا ہی ہوتا ہے، لیکن 2-11 ہو جاتے ہیں، کام بھی آسان ہوتا ہے اور ذہنوں کا جو اشتراک ہوتا ہے اس سے نئی جہتیں بھی نکلتی ہیں. تو اس لیے صرف اپنی ذات کے اندر نہ کھوئے رہیں، صرف اپنے آپ کو ہی عقل کل نہ سمجھا کریں، بلکہ اپنے سے بہتر علم والوں، تجربے والے، یعنی ایک شخص جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں لیکن اس کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس ہے، انتہائی سمجھدار شخص ہے، کبھی آر محسوس نہ کریں کہ اس سے کوئی مشورہ لے لیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم بھی ہے، وہ جو قبطی کو قتل کر دیا تھا، میں ڈرتا ہوں کہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں. فرعون کے پاس جا کر اس سے کہو ہم رب العالمین کے رسول ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ تو بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ روانہ کر دے تاکہ ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں. فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں نہیں گزارے؟ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، نیز تو نے وہ کام کیا جو کر کے چلا گیا اور تو ہے ہی ناشکرا. یعنی ہم نے تو تجھ پہ بڑا احسان کیا تھا لیکن تم نے ہمارا ہی بندہ مار ڈالا. موسیٰ نے کہا وہ کام تو اس وقت مجھ سے بھول چوک سے ہو گیا تھا، یعنی میرا ارادہ نہیں تھا، وہ تو قتل خطا تھا، لہٰذا میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا. اعتراف کر لیا. کتنا ریلیوڈ فیل ہوتا ہے جب اپنی غلطی کو مان لیتا ہے یا اپنے کیے ہوئے کام کو اکنالج کر لیتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی کام ہے، چاہے دوسرے کو پسند نہ بھی آ رہا ہو. پھر مجھے میرے رب نے حکمت عطا کی اور مجھے رسول بنایا، اور جو احسان تو مجھے پہ جتلا رہا ہے اس کی وجہ تو یہی تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، ورنہ میں تو اپنے ماں باپ کے گھر پلتا. تو اپنے جرم کو بھول کے صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی بیشی، کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا یہ پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں. تو 2 کیریکٹرز آپ کے سامنے ہیں. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کس راستے پہ چلتے ہیں. اور یاد رکھیے احسان جتلانا تو ویسے ہی ایک بہت برا فعل ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا. ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتاتا ہے، کہ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتاتا ہے. کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو مینشن ضرور کرتا ہے، آپ کے سامنے دوبارہ کرے گا، کسی اور کے سامنے جا کے کرے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں بھی آتا ہے 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی. نمبر 1 نافرمان و بد سلوک، نمبر 2 احسان جتلانے والا، نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں. احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی یہ جنت میں نہیں جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان ساری برائیوں سے محفوظ رکھے. فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے کہا وہ جو آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کچھ سن رہے ہو نا؟ دیکھو کیا باتیں ہو رہی ہیں. موسیٰ نے کہا ہاں وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے. موسیٰ علیہ السلام رکے ہی نہیں. انہیں اس سے نہیں غرض کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں اور آگے سے سن رہے ہیں کہ نہیں، وہ اپنی بات مکمل کرتے ہیں. فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے. موسیٰ نے کہا وہی مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، اگر تمہیں کچھ سمجھ آ سکے. فرعون بولا دیکھو اگر تم نے میرے سوا کوئی اور الہ مانا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا. موسیٰ نے کہا خواہ میں تیرے پاس کوئی واضح نشانی لے آؤں. فرعون کہنے لگا لاؤ وہ چیز اگر تم سچے ہو. چنانچہ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ فوراً ہو بہو ایک اژدہا بن گیا. نیز موسیٰ نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا تو وہ یکدم دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا یہ تو یقیناً بڑا ماہر جادوگر ہے. کیسے جھٹلاتے ہیں لوگ. وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے. اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کتنا بڑا جھوٹ. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل کو بھیج دو. وہ بنی اسرائیل کو لینے آئے تھے اور فرعون الزام دے رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. وہ کہنے لگے اس کے اور اس کے بھائی کا معاملہ التوا میں ڈال دو
اور شہروں میں ایسے آدمی بھیج دو جو ہر سیانے جادوگر کو اکٹھا کر کے آپ کے پاس لے آئیں. چنانچہ ایک معین دن کے ایک مقرر وقت پر تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور لوگوں سے پوچھا گیا کیا تم بھی اس اجتماع میں شامل ہوگے؟ اگر یہ جادوگر غالب رہے تو شاید ہمیں انہی کی بات ماننی پڑے. پھر جب جادوگر میدان میں آ گئے تو فرعون سے پوچھنے لگے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کچھ صلہ بھی ملے گا. یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق. پیغمبر کوئی اجر نہیں مانگتا، صلہ نہیں مانگتا، اور جادوگر تو پہلے کانٹریکٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد کام کرتا ہے. فرعون نے جواب دیا ہاں صلہ بھی ملے گا اور تمہیں ہمارے ہاں قرب بھی ملے گا، تم ہمارے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے. موسیٰ نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنا چاہتے ہو. چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کی جے، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے. پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شوبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا. یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. ان پہ حق واضح ہوا اور وہ حق کے آگے جھک گئے کیونکہ تکبر نہیں تھا ان کے اندر. اب فرعون کو تو آگ لگ گئی ہوگی، بول اٹھا تو موسیٰ کی بات مان گئے پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. یقیناً یہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. یعنی خود اپنی مرضی سے سارے ہرکارے بھیج کے جادوگر اکٹھے کیے تھے، اپنے مطلب کے لوگ اکٹھے کیے تھے، اب ان کو بھی بلیم کر دیا. یعنی جب کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی نا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے وہ بلیم گیم کھیلنے لگتا ہے. یعنی مثلا کسی نے اگر کوئی کام نہیں کیا تو وہ یہ کہنے کے بجائے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، دیر ہو گئی، سستی ہو گئی، غفلت ہو گئی، میرا قصور ہے، آئی واز رانگ، آئی ایم سوری، یہ کہنے کے بجائے دوسرے جس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر کی کوئی غلطی نکال لیتا ہے. ہو نہ تو وہ ویسے جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا ہے. تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو الزام دے رہا ہے کہ یہ جادو بھی تم نے سکھایا، اس کا انجام تمہیں جلدی معلوم ہو جائے گا. میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا. وہ کہنے لگے کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے. تم نے مارا تب بھی جانا ہے، خود مرے تب بھی جانا ہے. جب جانا وہی ہے تو یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں کہ اس راستے میں ہماری جان بھی چلی جائے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ضرور ہماری خطائیں معاف فرما دے گا کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے. جب پتا چلا کہ سارے نکل گئے ہیں تو پھر سٹ پٹایا اور فوجیں اکٹھی کی اور انہیں کہلا بھیجا یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمیں غصہ دلا رہے ہیں اور ہم یقیناً ایک مسلح جماعت ہیں. اس طرح ہم فرعونیوں کو ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے. اللہ کی تدبیر دیکھیے کہ کس طرح سارے ہی گھروں سے نکل آئے، ساری دنیا کے مال متاع پیچھے چھوڑ آئے، ڈوبنے جا رہے تھے. اور اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. چنانچہ ایک دن صبح کے وقت فرعونی ان کے تعاقب میں چل پڑے. پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے. یعنی ابھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک نہیں پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی. اب آپ سوچئے ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف فوجیں ہیں، بیچ میں حال کیا ہوگا ان لوگوں کا جو پہلے ہی کمزور تھے، غلامی میں رہے ہوئے تھے، جن بیچاروں کی کوئی بڑی سوچ بھی نہیں تھی. موسیٰ نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. تو اس سے اللہ کی معیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتا ہے، لیکن یہاں پر خاص مدد دینے کے لیے ساتھ ہے، وہ معنی مراد ہے. چنانچہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو. چنانچہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ایک حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ساکن و جامد ہو گیا. اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے. موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو تو ہم نے بچا لیا اور دوسرے گروہ کو وہاں غرق کر دیا. اس واقعے میں بھی ایک نشانی ہے، لیکن ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں. اور بلا شبہ تمہارا رب ہی ہر چیز پر غالب اور رحم کرنے والا ہے.